ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم ابھی تک یہ دیکھ چکے ہیں کہ اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں ڈیوائن انٹرونشن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم اللہ کے راستے سے ذرا سے بھی ڈی ٹریک ہوں تو اللہ تعالیٰ کوئی مشکل بھیج کے، کسی شخص کے منہ سے کوئی الفاظ ہمیں سنا کے، کوئی ویڈیو دکھا کے، کوئی پوسٹ دکھا کے ہمیں واپس اس ٹریک پہ لے آئے، اگر یہ ڈیوائن انٹرونشن ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا پڑے گا، اس کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کی 3 میجر ٹائپس، زبان، دل اور تمام کے تمام اعضاء والی، وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور ہم نے نماز کو بھی دیکھا کہ نماز کیسے ہائیسٹ فارم آف ذکر ہے، بیکاز ساری کی ساری چیزیں اس وقت آپ اللہ کے ذکر میں امرسڈ ہیں بالکل۔ لیکن اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمیں یہ لینا چاہیے کہ جو جو ہمیں آتا ہے اس کو ہم پڑھیں نہیں بلکہ اس کو اوپر ریفلیکٹ بھی کریں۔ لیکن ذکر کی جو دل کے ذکر کی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کی 3 ٹائپس جو ہیں وہ آتی ہیں، امام رازی نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے، اینڈ ویری بیوٹیفل۔ سو پہلی ٹائپ تو وہ یہ کہتے ہیں وچ از ویری انڈرسٹینڈیبل، کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں فارغ اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اس کی صفات کے اوپر آپ غور و فکر کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ تو کتنا مہربان ہے، کتنا پوری دنیا کو تو نے پیدا کیا ہے، سب کو تو نے بنایا ہے، سب کے سب لوگ تیری بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں، میجورٹی تیری بغاوت کرے لیکن پھر بھی تو انہیں رزق دیتا ہے، پھر بھی تو ان کا خیال رکھتا ہے، تو کتنا رحمان ہے، تو صبر کرنے والا ہے، تو کتنا عذاب میں جلدی نہیں کرتا، تو اس کو پرولونگ کیا جاتا ہے۔ یہ اب ڈفرینٹ ہم صفات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی غور کر رہے ہیں۔ دوسری فارم اس کی اسی سے ریلیٹڈ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کی جو احکامات ہیں اور جو اس نے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ان کے وزڈم پہ آپ جا رہے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے حکم دیا نمازوں کا تو 5 نمازوں کا ہی کیوں دیا، اور انہی ٹائمز پہ کیوں دیا، اس کی کیا حکمت ہے، آپ غور کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ فلاں چیز کھانے سے منع کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ حلال یہ کھاؤ، ہربی وورز اینیملز کو ہم کھا سکتے ہیں، رائٹ، یا ہم کیا کہتے ہیں کارنیورز کو ہم نہیں کھا سکتے، تو یہ کیوں ہے، ایسا کیوں اللہ تعالیٰ نے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ ہم اس چیز کے اوپر کیا کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں۔ لیکن اس کی ایک تیسری ٹائپ ہے which is actually mind blowing، اینڈ میں جو سمجھا ہوں یہ ذکر کا ہائیسٹ فارم ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ لویسٹ پوائنٹ پہ ہوں میں، ایز اے بگنر مجھے کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارا بینچ مارک کیا ہونا چاہیے، مجھے کہاں تک جانا ہے، اس کی ہائیسٹ فارم کیا ہے، کیونکہ میں چاہوں گا کہ میں ذرا سا بھی ڈی ٹریک ہوں تو فوراً سے ڈیوائن انٹرونشن آ جائے، اور جتنا میں اللہ کا ذکر زیادہ کروں گا اتنا ہی یہ پرابیبلٹی زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ کو کون کرتا تھا؟ انبیاء۔ اسی لیے انبیاء جب ہلکا سا بھی کچھ، یعنی انبیاء کے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آتی تاکہ وہ بالکل بھی ڈی ٹریک نہ ہو۔ تو اب تیسری ٹائپ یہ ہے کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا کوئی ورڈ مس نہ کر دوں اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں۔ تو امام راضی اس کی تیسری ٹائپ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر، ان کی سیکرٹس کے اندر غور کرنا، یعنی ان ادر ورڈز اس کے اندر ڈیپ جا کے اس مخلوق کو انالائز کرنا، اور پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ساری کریشن، اس کا ایٹم، چھوٹے سے چھوٹا ایٹم بھی، اٹ از ایکچولی ایکٹنگ لائک اے مرر۔ تو آپ جب اس کریشن کو دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ کریشن نظر نہیں آتی بلکہ وہ مرر آپ کو ریفلیکٹ کر کے اللہ کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آئی نو تھوڑی سی ہیوی بات ہے، بٹ آرام سے سمجھیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ اگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ لیٹ سپوز میں نے اپنا فون اٹھایا، میں نے واٹس ایپ پہ ایک پکچر جو ہے وہ کسی کو سینڈ کر دی، اور میں کہتا ہوں یا اللہ، میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، 1 سیکنڈ کے لیے تو نے ایک ای ایم ویو جس کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹیکل ہیں جو نظر بھی نہیں آ رہے ہیں، تو نے ان کو اتنی پاور دی ہے کہ یہاں سے میرا پیغام دنیا میں کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو مجھے وہ فون نظر نہیں آیا، لیکن مجھے وہ فون نے اصل میں مجھے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ریفلیکٹ کر دیا، مجھے وہ نظر آ رہا ہے۔ میں ہاسپٹل جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی اپنا بلڈ سی پی کرا لیں، وہ میرا بلڈ سے سیمپل نکالتے ہیں، میں کہتا ہوں یا اللہ، یہ دیکھنے میں تو سارے خون ایک طرح کے لگتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا چھوٹے چھوٹے کچھ ڈالیں گے اور اس سے پتہ چلے گا کہ جی یہ ڈفرینٹ ہے، یہ ڈفرینٹ ہے، ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا لیکن یہ ڈفرینٹ ہے۔ تو نے ہم سب کا یونیک بنایا ہے۔ یہ فنگر پرنٹس میں دیکھتا ہوں، میں جو چیز بھی دیکھ رہا ہوں وہ اصل میں مجھے اس دنیا سے اٹھا کے اللہ کی دنیا میں لے جاتی ہے، اور میں اسی میں گم ہوں۔
دس از مائنڈ بلوئنگ کہ آپ اللہ کی کریشن کو بھی دیکھ رہے ہیں لیکن آپ اس کی بیک اینڈ پہ جا کے اس کو ریفلیکٹ کر کے وہ بھی آپ کو اللہ کے پاس لے جاتا ہے. یہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان اور زمین کے پیدا کیے جانے میں، اور ایک جگہ ہوتا ہے اس میں آسمان اور زمین میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی، اللہ تعالیٰ کی آیت ہے. کیا مطلب ہے آیت ہے؟ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک میریکولس سائن جو آپ کو آپ کے کریٹر کی طرف ڈائریکٹ کر دے. تو ہر چیز اٹس جسٹ دا وے آئی پرسیو، کہ میں دنیا کو دیکھتا کس طرح ہوں، ہر چیز مجھے اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہے، اس لیے ہر چیز آیت ہے. اسی لیے جب امام راضی نے یہ ایکسپلین کی ٹائپ، تو انہوں نے کیا کہا اینڈ پہ الفاظ سے جس انہوں نے اینڈ کیا، ہی سیڈ وَهَذَا الْمَقَامُ مَقَامُ اللَّهِ نِهَایَةُ اللَّهِ، کہ یہ جو کام ہے اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. اب سوچے نا کہ کس کس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، میں لیونگ تھنگ کو دیکھوں یا میں نان لیونگ تھنگ کو دیکھوں، مجھے تو وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی، وہ میرے لیے ایک مرر بن گئی ہے جو مجھے اللہ کی دنیا میں لے جاتی ہے. میں اوپر 7 آسمان اوپر پہنچ جاتا ہوں اور میں اس کے اندر غور و فکر کرنے لگتا ہوں. اب جب اس لیول پہ اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، اس لیول پہ ہم اس کو یاد کر رہے ہوں گے کہ وہ چیزیں، ہم نے کل کیا کہا تھا کہ ہم اچھی محفلوں سے دوسری محفل میں جاتے ہیں تو ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اب وہ چیزیں جو عام لوگوں کے لیے ڈسٹریکشن بن رہی ہیں وہ میرے لیے مرر بن گئی جو مجھے اللہ کی طرف ڈائریکٹ کر کے لے کے جا رہی ہے. دس از دی ہائیسٹ فارم آف ذکر. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مقام تک لے جائے کہ ہم جو بھی چیز دیکھیں اس کے اوپر ریفلیکٹ کر کے ہم اللہ کی قدرت اور اسی کے اوپر واپس ہم ریٹرن کر جائیں. دس از دی ہائیسٹ فارم آف ذکر. اور یہ کیا کہیں، بس یہ اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ لیول ہمیں عطا کر دے کہ ہم جب بھی کسی چیز کو دیکھیں تو بس ہمیں اللہ یاد آئے. اب سوچیں جب اس لیول پہ اللہ میرے ساتھ ہوگا تو پھر اذکرکم، کہ میں تمہیں یاد کروں گا، جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہوگا، اس بارے میں کیا ہوگا. ہم اس کو بھی اب کل ڈیٹیل سے دیکھیں گے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اذکرکم، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اس کی کیا میننگز ہوتے ہیں، اس کی کیا امپلیکیشن ہے. ایک امپلیکیشن تو ہم نے دیکھ لی کہ ڈیوائن انٹرونشن میری زندگی میں رہتی ہے، اس کے علاوہ اور امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے، اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کو ہمیشہ یاد رکھنے، اس کا ذکر کرنے، اور ہر چیز کو دیکھ کے ہمیں بس اللہ یاد آئے، ہم اس لیول پہ پہنچ جائیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.